کا نبی ہے، اس کو اڑنے والا نبی کہتے ہیں، آگ نازل کرنے والا نبی کہتے ہیں، اور مردوں کو زندہ بھی اس نے کیا اور بڑے بڑے کمال اس نے دکھائے، اور انبیاء زادے جب اس کو دیکھتے تھے حیران ہو جاتے تھے کہ کس قدر یہوہ خدا کے قریب رہ کر یہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ زبردست قسم کا خدا کا یہ بندہ تھا۔ بائبل مقدس کے اندر اس کا 113 دفعہ نام آیا ہے ایلیا کا۔ جیزس سے 538 سال پہلے یہ آیا غالباً۔ داؤد کے بزرگ ترین نام میں آپ سب کی سلامتی ہمیشہ۔ آمین۔ تو آج بات تو ہم ایلیا پر کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات یہ کریں گے کہ ورشپ کرنا ہر کسی کو رواں اور زیبا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پرستش ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ بائبل مقدس کے اندر ایسی بھی خواتین جو ہے وہ پائی گئی ہیں جنہوں نے ناچ ناچ کر خدا کی پرستش کی ہو، اور دف بجا کر اس نے خدا کی پرستش کی ہو، اور ایک گروپ کو لے کر ساتھ اس نے پرستش کی ہو، یہوہ خدا کی۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایک دو نظر آتے ہیں جو پرستش کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں شاید بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں اور کوئی ہوتا ہے۔ ورشپ کرنا ہر کسی کے لیے رواں ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی پرستش کریں اور اس کی حمد کے دل و جان سے گیت گائیں۔ بے شک ان کے ہونٹ ہل رہے ہوں لیکن وہ روح سے گا رہے ہوں، ان کی روح حرکات کے اندر ہونی چاہیے پرستش کے دوران۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، ہم تھوڑے یا زیادہ، لیکن خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو دل سے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ کس نے بڑے ناچ ناچ کی پرستش کی؟ سی خواتین میں بائبل مقدس میں سے پتہ ہے کسی کو؟ کس نے؟ مریم نے دف بجا کر والا، اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں، خروج کی کتاب 15 باب کی 20 اور 21 آیت کو پڑھ لیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اس نے دف بجا کر، پڑھ لیں بے شک، ناچ ناچ کر اس نے کیا کی؟ پرستش کی خدا کی۔ اس نے خدا کے کاموں کو دیکھا، اور ایک بڑی نجات کو اس نے جب پہن لیا تو اس کے بعد اس نے پورے دل کے ساتھ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اس نے نجات کو اور خدا کے کام کو دیکھا۔ لیکن آپ لوگ ہر روز خدا کے کام کو دیکھتے ہیں، اور نجات کو آپ لوگوں نے پہن رکھا ہے۔ آپ لوگوں کو کس قدر زور کے ساتھ خدا کی پرستش کرنی چاہیے، پورے زور کے ساتھ۔ کیا خیال ہے؟ لیکن نہیں، ہماری آواز ہی نہیں نکلتی۔ کیا خیال ہے؟ کبھی کبھار ہوتا ہے شاید پرابلمز ہو یا کسی کی وجہ سے آواز نکالنی پڑے، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں آواز نکلے گی آپ لوگوں کی جب کسی کے ساتھ تھوڑی بہت بیماری ہو جائے، کہیں گے جا کے سکتی ہو یا جا کے سکتے ہیں، انہوں دسا گے ایک باری تے تو کتنا پنگا لے لیا۔ کی خیال ہے؟ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ابھی آپ لوگوں کا جو جھگڑا ہے وہ روح اس کے ہتھیار لے کر ابلیس کے ساتھ ہے۔ جب آپ پرستش کرتے ہیں تو اس کے اوپر کثرت کے ساتھ غالب آ جاتے ہیں، اس کی پاور کو لے کر۔ کیا خیال ہے؟ بے شک آپ کی بات کے اندر کتنا بھی وزن ہو، لیکن جب تک آپ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، خدا کہتا ہے پورے دل سے، روح سے اور گلا پھاڑ کر ستائش کر۔ جب آپ یسوع کا بھی نام لیں اور ایسا کہیں، کیا خیال ہے؟ دوسرے کہہ رہے ہوں یسوع یا روح، آپ کہیں روح، تو اس نے کہنا بھئی یہ جڑا نا حقیقی طور پہ مننے بلان لیا، کیونکہ ادھر دھیان ہی ادھر نہیں ہے جنہا نام پہن لیا ہے۔
جب آپ لوگوں کا دھیان اس کی طرف ہوگا تو پھر آپ کے اندر سے آواز نکلے گی، پھر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا میرے آس کون ہے، میرے پاس کون ہے، میرے آس پڑوس کون ہے، کیا خیال ہے؟ اس لیے جب بھی پرستش کریں گائیں تو پورے دل سے گایا کریں، اور بائبل کالج کے دوران اور یہ جو چند ہم گیت گاتے ہیں یہ تو سب کو ہی گانے چاہیے، یہ تو کلیسیا وائز میٹنگز نہیں ہم کرتے، کیا خیال ہے؟ آج میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہم کچھ ایلیا کے بارے میں تھوڑی بہت ڈیٹیل کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ایلیا، تشبی اور جلہادی، ایلیا، تشبی اور جلہادی۔ ایلیا جو تھا بڑا زبردست قسم کا خدا کا سورما بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور اس نے بڑا کام کیا بائبل مقدس کے اندر۔ ایلیا نے میرے خیال سے مردوں میں سے شاید پہلا مردہ اس نے زندہ کیا ہے، اس کے بعد الیشا نے کیا ہے۔ اتنا زبردست قسم کا خدا کا بندہ تھا کہ مردوں میں سے زندہ کرنے والوں میں سے پہلا تھا۔ کس کے بیٹے کو اس نے زندہ کیا؟ بیوہ کی بیٹا کو اس نے خدا کی قدرت کو اپنے اندر لے کر زندہ کر دیا، اور اس کو آگ لگانے والا بھی کہتے تھے، آگ نازل کرتا تھا۔ اس نے احیاب کے 50 کے 2 جتوں کو بھی روح کی آگ کے ساتھ جلا دیا، مار دیا۔ اس کو آگ نازل کرنے والا بھی نبی کہتے تھے اور کہتے ہیں۔ اور ایلیا اپنے دور کا اس کو تمام انبیاء کرام کا نمائندہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ نبیوں میں سے سینئر ان کو کہتے ہیں، بڑا کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ان کا یہ سینئر تھا، کون؟ ایلیا۔ اس قدر خدا نے اس کو اپنی بلیسنگ اور برکت کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ آسمان جب دل چاہتا بند کر دیتا اور جب دل چاہتا یہ کھول دیتا۔ اس نے 16 بڑے معجزات اپنی دوران خدمت کے اندر سرانجام دیے۔ ایلیا تشبی نے 16 معجزات اس نے دوران خدمت جو ہے ان کو سرانجام دیا، اور بائبل مقدس کے اندر اس کے ماں اور باپ کا ذکر نہیں ملتا ایلیا کے، لیکن جب اس کی ڈیٹیل کو دیکھا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، لیکن ماں باپ کا ذکر نہیں ملتا ایلیا کا۔ اور یہ ان میں سے ہے جس کی قبر زمین کے اوپر کچھ عرصہ نہ رہی، لیکن یہ زندہ آسمان کے اوپر اٹھایا گیا۔ لیکن بعد میں جب یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا کا جسے وہ کہا کہ یہ زندہ چلا گیا اور کہا کہ یہ دوبارہ آئے گا، پھر دوبارہ جب آیا تو وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا نام اس کو دیا گیا، تو تب اس کی قبر جو زمین کے اوپر ہمیں ملتی ہے۔ یعنی زندہ اٹھایا جانے والا نبی ایلیا، جس کو خدا کے رتھ اور خوبصورت بگولا آسمان سے لینے کے لیے اتر آیا، جس کے بیچ یہ سوار ہو کر آسمان تک چلا جائے۔ کوئی بھی دنیا کے اوپر ایسا جہاز کوئی پیدا نہ کر سکا ہے، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا جیسا بگولا سوار ایلیا کو لے گیا، جس کی سواری ایلیا نے کی۔ کوئی بھی ایسا ایروپلینز نہیں اب تک تیار ہو پایا،
कोई भी आलम नहीं तैयार हो पाया, कोई भी ऐसा समुद्री जहाज जो है उसकी तरह जो है वो नहीं हो पाया, ना उड़ने वाला कोई स्यारा ही, ना कोई हेलीकॉप्टर ही, कोई भी ऐसी सवारी करने वाला उसके बाद ना आया है और शायद ना होगा। क्या ख्याल है? इस कदर जबरदस्त किस्म की उसने सवारी की, आसमान से रथ उसके लिए आया। इस कदर वो खुदा के साथ प्यार करने वालों में से था। लेकिन एक बात और है, आप लोग जो हैं, वो लोग जो जिंदा खुदा के ऊपर बड़ी ध्यानदारी के साथ ईमान रखते हैं, ये उस भगोले का मजा चखेंगे। कब? जब जीसस आने वाला होगा आमने-सानी के दौरान, तो पता है 2 चक्की पिंदियां होंगे तो एक उड़ जाएगी, और वो ही उस तरह का ही भगोला जो है वो सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन बादलों पर जीसस आएगा जब, तो वो क्या करेगा? अपने लोगों को साथ ले जाएगा। और उस तरह की सवारी भी किसी ने आज तक नहीं की, वो सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए ही है, सिर्फ। क्या ख्याल है? वो ईमानदार था, उसको आसमान से क्या हुआ? खूबसूरत भगोला, जब उसके मतलब को देखते हैं तो बहुत सारे कीमती मतलब निकलते हैं, लेकिन आगे नहीं जाएंगे हम। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी जो है उस तरह के भगोले की सवारी करेंगे, जब वक्त आएगा आप उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। आमीन। उस तरह की सवारी किसी ने भी पहले ना की है, ना कोई कर सकता है, बेशक कोई दुनिया का कितना भी दौलतमंद क्यों नहीं है, लेकिन जो आपके पास दौलत है उन सबसे ज्यादा कीमती तरीन पाई जाती है। हालेलुया। जबरदस्त किस्म का खुदा का ये बंदा था। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका 113 दफा नाम आया है, एलिया का। जीसस से 538 साल पहले ये आया गालबन। यूसुफ के खानदान में से इसकी जो है वो अर्थ जो है वो मिलता है हमें। यूसुफ का बेटा इफ्राइम और दूसरा क्या था? मनसी। इफ्राइम और मनसी। और जब शातली देखते हैं तो उसका आगे बेटा हुआ अकीर। अकीर का बेटा हुआ आगे जलहाद, और जलहाद में से ये निकला है, इसलिए इसको एलिया तिशबी जलहादी कहते हैं। क्या कहता है? और जो तिशबी था वो शायद इनका गांव था जिस एरिया के अंदर ये रहते थे। किनका बोला? एलिया का। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का नबी है, इसको उड़ने वाला नबी कहते हैं, आग नाज़िल करने वाला नबी कहते हैं, और मुर्दों को जिंदा भी इसने किया, और बड़े बड़े कमाल इसने दिखाए। और अंबिया ज़ादे जब इसको देखते थे हैरान हो जाते थे कि किस कदर यहोवा खुदा के करीब रहकर ये अपनी जिंदगी को बसर करता है, खुदा की सुनता। और खुदा जब इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, बाइबल मुकद्दस के आइन के मुताबिक खुदा इसको पाल रहा और पोस रहा था। खुदा इसके लिए खाने का भी इंतजाम करता था। खुदा ने करेत के नाला के ऊपर कौओं को हुक्म दिया कि इसके लिए खाना लेकर आए, इसके लिए रोटी और गोश्त लेकर आए। क्या ख्याल है? जब नाला
سوکھ گیا جس میں سے یہ پانی پیتا تھا، تو خدا نے اس کے لیے اور انتظام کیا. پھر خدا نے اس کے وسیلہ سے بیوہ کے گھر کے اندر سے نہ تو آٹا ختم ہونے دیا اور نہ اس کی مٹی سے آٹا ختم ہوا، نہ کھپی سے تیل. اس کو بھی دیتا رہا، اور جس جگہ پر یہ ممسوس جا کر ٹھہرا تھا ان کا بھی پیٹ خدا بھرتا رہا اس کے وسیلہ سے. کس قدر یہ خدا کے کلوز تھا. یہ جس جگہ پر جا کر رک جاتا، خدا کی جو قدرت ہے وہاں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں. بڑے بڑے کام اس کے وسیلہ سے وقوع پذیر ہوتے. اور اس بیوہ نے جب اس بڑی قدرت کو دیکھا، وہ قدرت کو کیا تھی کہ بھئی ان کے گھر سے نہ آٹا ختم ہو رہا تھا نہ تیل ختم ہو رہا تھا. اور لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی کھایا اور ان کے رشتہ دار جو تھے وہ بھی کھاتے پیتے رہے. میرے خیال میں تو انہیں لوٹی پا دیتی ہونی. کی خیال ہے؟ انہوں نے روٹی پا دی ہوگی، ڈالتے ہوگی روٹی کہ آؤ بھی جو مرضی لے جائے آ کر ہمارے گھر سے، کیونکہ یہاں سے جو ختم ہونے والوں میں سے نہیں ہے. جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے مٹی کے اندر آ جاتا ہے، کپی کے اندر آ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو وہ تو جو بیوہ تھی بڑی تسلی یافتہ، اس نے زندگی بسر کی. کتنے سال؟ 3 سال، 3.5 سال ہوا تھا. لیکن کچھ وقت اس نے 6 مہینے کریت کے کنارے پہ بھی گزارا تھا نا. تو 3 سال اس نے خوب عیاشی کی، آرام سے بیٹھ کر ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ اور اس کا بیٹا کھاتے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ مشکل ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ مزے کے ساتھ کھاتے ہوں گے. کیسے ان کو کھانا پرووائڈ ہو رہا تھا؟ ان کا پرووائڈر کون بنا ہوا تھا اس وقت؟ اس دوران خدا، ایلیا کا خدا، زندہ خدا. اب دیکھیں کیا بیوہ نے کوئی بڑا کام کیا تھا خدا کے لیے اس وقت؟ نیور. اس کے بیٹے نے کچھ کیا؟ نہ. خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے ان کے ہاں بڑے بڑے کام کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ اور اس قدر عظیم کہ آسمان ویندا تے آسمان بند اور ویندا تے آسمان کھل جاتا ہے. عظیم خدا کی پاور اس کے اندر کام کر رہی تھی، اور وہ خدا کی پاور آپ لوگوں کے اندر بھی کام کرنا چاہتی ہے. آئیں بائبل مقدس کو کھولے میرے ساتھ. اس نے آسمان کو تو پہلے بات کے اندر بند کیا، بات کی پہلی آیتوں کے اندر ہی اس نے، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ایسے ہی. جب پہلی سلاطین 17 باب اور اس کے اندر یہ نبیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. اس وقت کے جو بادشاہ تھے اخیاب وغیرہ، وہ مار دیتے تھے جب اس کو نظر آتے تھے. ثواب کا کام سمجھتے تھے، شاید جہاد سمجھتے تھے. یہ نبیوں کو مارنا تو ان کے لیے بڑا شاید اچھا کام تھا. ایلیا کو بھی ڈھونڈے پھر رہے تھے، وہ بھی آگے دیکھتے ہیں جا کر. لیکن اخیاب کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا بڑا بادشاہ، جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سلطنت تھی، اس کے سامنے لوگ جاتے اور گھبرا جاتے اور ڈر جاتے. ان کے سامنے بات نہ کر پاتے اور اس کا خوف ان کے اوپر داری ہو جاتا جو بھی اس کے سامنے جا کر حاضر ہوتا. لیکن وقت جب آیا خدا کے سورمے کا، جو جنگلوں میں ہی رہتا تھا، ٹڈیاں اور شہد جو ہے وہ کھاتا پیتا رہتا. کوئی بھی اس کی جسمانی لحاظ سے دیکھیں تو لوگوں کی نظر میں کوئی بھی شان و شوکت نہیں تھی. لیکن جب اخیاب کے سامنے وہ پیش ہوا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہوتے ہی اس نے کیا کر دیا؟ انہوں تڑی لا دی تھی. اس کو زبردست قسم کی اس نے تڑی لگائی. اس نے کہا کہ تو جاننا میں کون ہوں؟ میں یہوہ خدا کے اوپر ایمان رکھنے والوں میں سے ہوں.
میں چاہوں کہ آسمان بند ہو جائے اور 3.5 برس تک آسمان بند رہا، میں چاہوں تو نہ بادل پڑے، نہ بارش ہو اور نہ اوس ہی گرے گی، اور کال ہی کال، کال ہی کال، کال ہی کال ہوگا، اور جب خدا کی طرف سے کال ہوگا تو میں دیکھتا ہوں تیری بادشاہی کے اندر کتنا مال ہے کہ تو خود بھی کھائے اور اپنی سلطنت کو بھی اور اپنے مال مویشیوں کو بھی کھلائے۔ جو تو کھاتا پیتا ہے، کیا تو جانتا ہے یہ میرے خدا کی قدرت کی بدولت ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو بادشاہ تو ہے لیکن تجھے مقرر کرنے والا بھی میرا ہی یہوہ خدا ہے۔ تیرے اندر ایسی کوئی بھی کوالٹیز اور قوت اور قدرت نہیں ہے۔ اگر نہیں کی تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، خدا کی یہوہ اور زندہ اور عظیم خدا کی قسم کہ ہونے آسمان بند ہو گئی، نہ تو بارش پڑے گی اور نہ اوس گرے گی، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے کھلاتا ہے ان کو۔ جو کچھ ہے اس پر غرور نہ کر، اس کو تھامے رکھ، تیرا کچھ بھی زمین کے اوپر نہیں ہے جس کے اوپر تو غرور کرے۔ لیکن اس کے بیچے کے اندر بات نہیں گھس رہی تھی، اس کے دماغ کے اندر بات نہیں گھس رہی تھی۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور اس نے اس کی سلطنت جتنے بھی ملک تھے، اس آس پاس کے شہر، اس نے سب کے اندر ڈنڈورا پیٹا اور ایلیا کو اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اس کو ڈھونڈ کر کیا کرے، اس کو فنش کر دے، مار دے اس کو۔ کس نے بنا؟ اخیاب نے۔ دیکھتے ہیں 18 باب اور اس کی آیت جو ہے وہ 10 سے 12 تک پڑھیں گے۔ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو۔ یہ عبدیہ کہہ رہا ہے، کس کو؟ ایلیا کو۔ یہ اخیاب کا دمان تھا۔ کون بنا؟ عبدیہ۔ یہ کیا کیا اخیاب نے؟ جب پیچھے پڑھتے ہیں اخیاب نے کہا کہ بھائی دیکھ جا کر کسی نالے کے اوپر جا کر چیک کر کہ کہیں پر تھوڑا سا بھی پانی کی بوند یا تھوڑا سا بھی کوئی زرخیز تمہیں نظر آئے تو کیا کرنا؟ وہاں سے دیکھنا تاکہ ہمارے پاس جو کچھ گھوڑے اور کچرے ہیں وہ وہاں سے چارہ کھا سکیں۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا، ایک طرف جو ہے وہ اخیاب چلا گیا اور دوسری طرف اس کا دیوان کون بنا؟ عبدیہ، وہ چلا گیا۔ لیکن خدا کی قدرت کی بدولت ایلیا بھی ان کی طرف آ رہا تھا۔ جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے 3 سال کے بعد دوبارہ خدا کا کلام ایلیا کے اوپر نازل کیا گیا اور ہوا، اور اس کو کہا اٹھ اور جا کر اخیاب نو کہہ دے کہ بھائی تیرے ایلیا دے وچ کی ہون لگیا اور بارش پین لگی آ، ہن آکڑ چھڑ دے، ابھی آکڑ کو چھوڑ دے۔ نکلا یہ۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی چیزوں پر آکڑ شاکڑ دکھاتے ہیں، اپنے عہدوں پر آکڑ دکھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افسر ہی بن گئے ہوئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ افسر کیا لگ گیا ہے، وہ افسر ہی بن گئے ہوئے ہیں۔ اور لوگ پادریوں کو بھی افسر ہی بلاتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، اور یہ بھی افسر ایسے ہی ہیں کہ ان کے اندر بھی ایک زبردست قسم کا غرور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور اس دور کے اندر دیکھ لیں، آج بھی جو لوگ ہیں جن کے پاس 4 ٹھیکریاں ہیں، ان کا تو وہ اسی کے اوپر ہی سارا توکل اور غرور ہے۔ کیا خیال ہے؟ خدا کو تو وہ بھولے ہوئے ہیں، وہ تو ماڑے بندے کی پہچان ہی نہیں کرتے۔ بے شک پاس سے گزر جو وہ کہیں گے نا جی نا، اچھا نہیں دکھ رہی جا رہی، ان نے کچھ مانگنا ہی ہے تیرے کو۔ کیا خیال ہے؟ ان کا غرور، ان کا تکیہ، ان کا بھروسہ، ان کا توکل دنیا کی دولت اور عیش و عشرت کے اوپر ہے۔
اور کسی طرح سے بھی جو انسان ہے وہ اپنے اوپر غرور کر رہے ہیں، لیکن خدا کے بندہ نے یہ پروف کر دیا کہ جو کچھ ہے وہ میرا عظیم اور زندہ خدا ہے۔ وہاں پر جب یہ ملا عبدیہ کو، تو عبدیہ کو کہتا ہے کیا ہے بھیا، پڑھ دے ذرا اچھی بات سے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں تو اس نے 10 آیت پڑھیں۔ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اے عبدیہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی قوم اور قبیلہ اور کوئی شہر اور کوئی پنڈ اور کوئی ایریا نہیں ہے جتھے انہیں میرے انہیں اخی اپنے کوئی بندے نہ بھیجے ہوں۔ پھر اگے لکھا ہے کہ انہیں کو قسم بھی لئی، انہوں کو قسم بھی لئی کہ سچی سچی دسو تو ہاں ایلیا نو دیکھیا کہ نہیں؟ ایلیا بیچارہ بھاگ رہا ہے، اگے جا کے بھگائے گا بھی۔ ہوا کیا؟ کہہ رہا ہے کہ عبدیہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کوئی بھی ایریا نہیں چھوڑا جہاں سے تجھے نہ ڈھونڈا ہو، لیکن تو اسے کہیں سے بھی نہیں ملا۔ اگر میں جا کر اس کو بولوں گا تو وہ بڑا سخت قسم کا بادشاہ ہے، اس کا دیوان ہے اور اسے ڈر رہا ہے، بڑا کلوز ہے اس کے، اتنا کلوز ہے کہ اس نے اور کسی کو بھی نہیں، اس کا کسی کا بھی چناؤ نہیں کیا، اس کا چناؤ کیا ہے۔ اور چناؤ کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ تو عبدیہ اس سائڈ کو جا اور میں اس سائڈ کو جاؤں گا۔ اور بھی بہت سارے ملازم تھے، لیکن اس نے بلیو اس کے اوپر کیا جو اس کے بڑا کلوز تھا۔ کیا خیال ہے؟ تو اس سے ڈر رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا اور جا کر اس سے کہوں گا کہ میں نے ایلیا کو دیکھا ہے، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور اس نے تو پہلے ہی کوئی بھی ایریا نہیں چھوڑا، اگر تو پہلے کی طرح خدا کا روح تجھے اڑا کر کسی اور جگہ پر لے جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تو میری موت واقعہ کر دے گا، مجھے مار دے گا وہ۔ اس نے کہا نو، زندہ خدا کے حیات کی قسم میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں، اس کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں زندہ خدا کے اوپر ایمان رکھنے والوں میں سے ہوں۔ شاید وہ مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، لیکن میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ، میں بڑے سکون کے ساتھ وہاں پر 3 سال رہا، اور میں نے کھایا پیا اور سویا۔ خدا کے لوگوں کے اندر اطمینان کو دیکھیں کہ ادھر سلطنتیں جو ہیں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں، اور وہ آرام سے کھاتا پیتا اور اپنی پوری نیند کر کے سوتا اور اٹھتا ہے۔ ورنہ پریشانی کے اندر کوئی ایک علاقے دی پولیس ڈھونڈ دی ہوئی نا، لابد ہوئی تھی، بندے سے نیندر نہیں آتی، تو اس ایریے کی اس بادشاہ سمیت پوری سلطنت اس کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اس کو ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ 3 سال کے بعد جب خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سنیے گا، کہتا ہے اٹھتے چل لگی اپنے جا کے مل، اٹھا بغیر فکر کے، بغیر ڈر کے نکل پڑا اخی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کے پاس جانے کے لیے۔ راستے میں ہی اس کا دیوان اس کو ملا۔ جب اس کے ساتھ ملا، یہ بات چیت کر رہا ہے 10-12 آیت کے اندر، 18 باب کے اندر۔ جب اس کو پورے کو پڑھتے ہیں تو اسی باب کے اندر ہی اس نے اس کے 450 نبیوں کو اس کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ گیا اور ملا، اور اس نے مل کر کیا کیا ہے؟ ایک بڑی اس کے آگے جو ہے ایک شرط ہی رکھ دی ہے صاحب سے۔ اس نے کہا بھی آیا بھی ایک جیسے تیرے نبی سچے نے نا، لہا دو وہ تو پڑھ کے بیٹھ، جب تیرے نبی سچے نے یا میں سچا ہوں، میرا خدا سچا ہے، تے آج پتہ چل جائے، ہاں آج پتہ چل جائے کون سچا ہے۔ تو بڑے لئی پھرنے اپنے نبی آج آمدان دے وچ۔ اس نے کہا اچھا، وہ اپنے نبی وغیرہ لے کر آیا، اور اس نے 2 کیا لیے؟ بیل لیے۔ انہوں نے اس کو لیا اور جیسے بھی قربان وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے لیا اور رکھا پانی وغیرہ اور مارتے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے خود کو چھیدتے رہے اور کرلاتے رہے اور روتے رہے کہ بال کیا کرے، بال آ کر اس کو آگ دے، لیکن جب وہ آگ دے نہ پایا
ایلیا نے کیا کیا, لیا اور ان سے کئی گنا زیادہ پانی رکھا وہاں پر, اس کے اوپر ڈال دیا, لیکن پتھر بھی, اور جہاں پر وہاں پر جو مٹی تھی, مٹی کو بھی وہ آگ جو آسمان سے ایلیا نے مانگی وہ پتھر کو بھی چٹ کر گئی, اس بیل کو بھی چٹ کر گئی, اور اس مٹی کو بھی چٹ کر گئی, اور پانی کو بھی چٹ کر گئی. اور جب انہوں نے اس کام کو دیکھا تو ایلیا نے کہا آؤ پہاڑ تو ذرا تھلے میں تیرنا گل کرنی ہے, نا میں میٹنگ کرنی ہے, ذرا آؤ تھلے. 450 نبی نے تونا وڈ وڈ کے جویں گاجراں دے پتے نہیں لائی دے, جویں مولیاں دے پتے لائی دے نے, اس طرح انہیں تونا وڈ وڈ کے سٹ دیتا. 450 نبی نو گرک کر دیتا. انہیں آکھیا میں سچا ہاں تے میں جھوٹا بھی کوئی نہیں رہن دینا تھے. ہاللویہ. اس نے بتایا ان کو کہ میں ہی ہوں جو زندہ اور عظیم خدا کے اوپر ایمان رکھنے والوں میں سے ہوں, اور مجھے کوئی بھی ان میں سے نہیں ملا. اور وہ جو نبی تھے نا, جھوٹے نبی 450, وہ ایزابیل کے بڑے لاڈلے تھے. ایزابیل وہ بڑے کرامات دکھاتے تھے, ان کو وہی پال رہی تھی. اور وہ بھاگا, اس نے جب سنا تو اس نے ایزابیل کو بتایا کہ بھئی ایزابیل جو تھی اخیاب کی کون تھی بھلا, بیوی تھی, اور بڑی ظالم قسم کی تھی. نبیوں کے تھے, وہ جو سچے نبی تھے ان کو مروا دیتی. اور جب دیکھتے ہیں تو ابدیہ جو تھا 100 نبی اس نے بھی چھپا کر غار کے اندر رکھا ہوا تھا. 2 جگہ پر 50 نبی جو ہے وہاں پر اس نے رکھے ہوئے, اور ان کو کھانا پروستا رہتا تھا. لیکن میں اس کی بھی بڑی بات نہیں سمجھتا ہوں, ہر روز 3 ٹائم کا کھانا 100 بندے کو کھلانا بھی کوئی عام گل تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, لیکن خدا کی بلیسنگ اس کے اوپر تھی, خدا کی برکت اس کے اوپر تھی. خدا نے ان اپنے نبیوں کے لیے ابدیہ کو مقرر کر دیا, اور ابدیہ کہتا ہے ایلیا کو کہ میں تو زندہ خدا سے لڑکپن سے ڈرتا ہوں, اور میں نے تو اور بھی 100 نبی جو ہیں ان کو غار کے اندر رکھا ہوا, اور ان کی میں پرورش کر رہا ہوں, ان کو پال رہا ہوں, پوس رہا ہوں, ان کو کھانا پروستا ہوں میں. اچھا, ایلیا نے پھر آگے کہا سچا نبی ایک ہی ہے جو زمین کے اوپر ہے, وہ میں ہی ہوں. خدا کی پاور اور خدا کی دلیری اس کے اندر باکثرت اور بڑے زور کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی تھی. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, زمین کے اوپر اگر آپ لوگ للکار کی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں, خوف میں سے نکلنا چاہتے ہیں, تو خدا کے ساتھ, یعنی جو یہوہ خدا ہے, جو روح اس کو اڑا کر لے کر جاتا تھا, اس کے ساتھ آپ لوگوں کی واقفیت ہونی چاہیے. بے شک آپ کی حالت کیسی بھی ہو, بے شک کپڑے کیسے بھی ہوں, بے شک مالی حالات کیسے بھی ہوں, آپ کسی کے بھی سامنے جب جائیں گے تو آپ کے اندر سے گھبراہٹ اور ڈر اور خوف جو ہے بالکل آسانی کے ساتھ چلا جائے گا, ایسے کہ جیسے بڑے ثواب کا کام ہے. کیا خیال ہے؟ بڑی دلیری آپ لوگوں کے اندر آ کر کام کرے گی یسوع کے نام کے فضل کی بدولت. کیا خیال ہے؟ اگر نہ خدا کی قربت میں نہ ہوں گے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈر آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا, آپ ہمیشہ ڈر کے اندر رہیں گے. بے شک آپ محل کے اندر, مثال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, بے شک تم محل کے اندر خوبصورت بیڈ کا تیرے لیے ارینج ہے, تو وہاں پر بھی سویا ہوا ہے, لیکن تو پتے کے ہلنے سے بھی ڈرے گا. اگر یہوہ خدا زندہ عظیم خدا کے اوپر تیرا توکل ہے, تو اس پر ایمان رکھتا ہے, تو کانٹوں کی سیج کے اوپر بھی سوئے گا, اور تو بے کٹ کے سوئے گا, تجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگے گا. اور یہ آج کل کے جو لوگ ہیں جو ڈراتے ہیں, جو دھمکیاں دیتے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ کانٹے ہی ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ کانٹے ہی ہیں. لیکن آپ لوگوں نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. کب؟ جب خدا کی حضوری آپ لوگوں کی زندگی کے اندر باکثرت اور گہرے طور پر کام کرنا شروع کرے گی. تو جب اس کے ساتھ ملتا ہے, اب دیکھیں وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے
لیکن وہ خود اس کے پاس چل کر آ رہا ہے. اس سے بڑی دلیل کون سی ہے؟ وہ جانتا بھی ہے کہ یہ بڑا خطرناک قسم کا بندہ ہے. نہ کہ صرف ایک بندہ ہے، اس کے پاس اختیار بھی ہے. سارے بندے کو اختیار نہیں نہ ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کے پاس ہوتے ہیں. نہ کہ یہ وہ جانتا تھا خطرناک قسم کا بندہ تو ہے، بندے تو خطرناک ہوتے ہیں، لیکن اختیار سب کے پاس نہیں ہوتا. وہ جانتا تھا اس کے پاس اختیار بھی ہے، پھر بھی لنگوٹا کسیا کمر کس جڑا انہوں ٹائٹ کیتا تے نکل پیا خدا کی قدرت کی بدولت اخیاب سے ملنے کے لیے. اور ملتے ہی اس کو ہلا کر رکھ دیا اس نے. جب 450 اس کا بندہ مر گیا ہو تو پھر اس کی جو عقل ہے میرے حساب سے تو اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا. اور وہ جان گیا ہوگا کہ ایک ہی زمین کے اوپر وہ بندہ ہے جس کا میں دشمن ہوں، میری بیوی دشمن ہے، میری سلطنت اس کی دشمن ہے. اس سے بڑا کوئی بھی خدا کے قریبی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی بھی زمین کے اوپر مجھے نبی نہیں ملتا، کوئی بھی پروفٹ نہیں ملتا جو خدا کے دل کی باتوں کو جانچتا ہو اور جو اس کے منہ سے نکلتا ہو اور خدا اس کے اوپر فوری عمل کرتا ہو. ہاللیلویہ. وہ جان گیا اس بات کو، لیکن جان تو گیا لیکن عقل انہوں پھر بھی نہیں آئی. کیا کیا ہے؟ ابھی بھی کال جو پیچھے پڑا ہوا ہے. ابھی کال ختم نہیں ہوا. کہ ختم ہوا کال؟ ابھی کال جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. اور اتنا بڑا اس کو جھٹکا دے دیا، آیا کال ختم کرنے کے لیے ہے. پڑھے اس 17 باپ کو، اور کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا کا باپ، خدا جو ہے ایلیا کے بڑی دیر کے بعد، پھر تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا، خدا کا کلام اس کے اوپر نازل ہوا، یعنی 3 سال کے بعد. اور خدا نے کیا، چل اخیاب کو جا کے نہ ہوتے مین پا جا کے. کی خیال ہے؟ بڑا کام وہاں پر جا کر کر. اور اس نے کہا وہ کام تو میں کروں گا لیکن پہلے اس کی دچیاں ڈالو ذرا، کیونکہ یہ زندہ خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. اس کی دچیاں اڑنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ یہ جان جائے کہ زندہ خدا جو ہے وہ واحد خدا ہے، وہ عظیم خدا ہے. سب کچھ زمین کے اوپر جو ہے وہ اسی کے کنٹرول کے اندر ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. سب کچھ اسی کے ہاتھ کی بدولت زمین کے اوپر وقوع پذیر ہوتا ہے. میں اس خدا کو مانتا ہوں جو پاک اور زندہ خدا ہے. کہتا ہے میں ذرا ایک چشمہ لا کے شیشہ دے بہا دوں اخیار کو. کی خیال ہے؟ ہو سکتا ہے نظر بھی کوئی مجھے چشمہ ماننے کی ضرورت ہے، لانے کی ضرورت ہے. کی خیال ہے؟ انہیں آگ بھی دیکھیے، عقل انہوں پھر بھی نہیں آئی. اب دیکھیں آگے جا کر اور بھی بڑے بڑے کام کیے، عقل انہوں پھر بھی نہیں آئی. تو پھر خدا نے جب عقل دینی ہے نا تو پھر ان کا خون زمین پر، زمین نہیں پیتی، پھر ان کا جو خون ہے وہ کون چاٹتے ہیں؟ کتے چاٹتے ہیں. خدا جب اپنے لوگوں کے لیے آتا اور کام کرتا ہے تو پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پھر بھی عقل بند رہتی ہے. پھر بھی کیا خیال ہے، پھر بھی آئینے کا پہن کر شیشہ نہیں دیکھ پاتے درست طریقے سے. تو پھر کیا ہوتا ہے، خدا نے کیا کیا، ان کی اس کے اندر موت واقعہ کر دی. ہوا کیا کہ ان کا جو بلڈ ہے، ان کا جو خون ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے، ان کی جان کتوں نے لی، کتوں نے کھائی اور ان کا خون کتوں نے چاٹا، جو زندہ خدا کو ترک کر کے اور دوسرے غیر معبودوں کے اوپر ایمان رکھ کر بادشاہوں پر بھی عقل نہیں آ رہے. نکالیں 18 باب، تو یہ 18 باب 30 اور اس کی 41 آیت کو پڑھیں. جی 41 آیت کو پڑھیں. پھر ایلیا نے احیاب سے کہا، پھر ایلیا نے کیا احیاب نے اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. اب دیکھیں ذرا، بڑے میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو ایک خدا کی انائٹنگ جو تھی وہ تو زبردست تھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں ابھی بارش کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اینو سنائی دیتی جا رہی ہے.
اس قدر اس کے کان تیز ہیں کہ کہتا ہے کہ زور دی بارش دی آواز ہے تو اینج کر کے تو زور نال کتے چلا جا، اوپر چڑھ جا. کس پر؟ پہاڑ کا کیا نام ہے جس کے اوپر چڑھ جا؟ سارے پہاڑ کا کیا نام ہے؟ کرمل. پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جا. سب کو آواز آئے کرمل پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جا. تے آپ ہی بھی چڑھ گیا. کی ہویا؟ تے کہن کنوں ڈیا اخی ابلو جڑا بادشاہ ہے تے جڑا یہ جان دا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی ہوں کتے اگے پیچھے ہو جائے پر یہ وہ جان نہیں چھڑا گیا. یہ بار بار وہ نام کلام ہو گیا. پہلے وہ جان دا دشمن سے وہ پیچھے پیچھے انہیں آکھیا تو میری جان دا دشمن ہے پہلے تیرے کول آ گل کر میرے نال. کیا خیال ہے؟ ہوا کیا؟ پھر اخی اب کے ساتھ اس نے بات کی، ہم کلام ہوا تو کان پھر زندہ خدا دی قسم لے آیا. اس قدر اس کے اندر ایمان تھا. وہ یہ ہمیشہ جو سوچتا کون؟ ایلیا. اس قدر ایمان کے ساتھ سوچتا. اس نے کہا میں نے یہ سوچ لیا ہے اب ایسا ہو کر ہی رہے گا. اور اتنے بڑے مزے کی گل ہے کہتا پہاڑ تے چڑھ جا تے منو آواز جڑی ہے نا آن رہی ہے تیز بارش کی. اور آندھا منو تیز بارش کی آواز آ رہی. پڑھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ لیکن اپنے جو اس کا ایلیا کا خادم تھا، جو اس کا شاگرد تھا، جو اس کے ساتھ رہتا اور سیکھتا تھا اس سے، اس کو بول رہا ہے کہ جہاں ذرا دوڑ کے وہ کیا کتے بدل نظر آتے. کیا ہوا؟ یہ بابا گیا کہنے استاد کوئی نہیں ہے. اس نے اپنے سر کو ٹانگوں کے بیچ رکھا ہوا ہے اور دعا کرتے جا رہا ہے. کہتا ہے پھر جا. 7 بار کا ذکر ہے. پھر گیا اور دیکھا استاد کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا سر جو ہے اپنی ٹانگوں میں سے نہیں نکال رہا، گھٹنوں میں سے. کہتے ہیں اچھا پھر جا. وہ پھر گیا. کہتے ہیں ہاں استاد ذرا بھی نہیں ہے. کوئی ہماری طرح کا یا ہمارے شاگردوں میں سے جو ہوتا ہے نا بھائی پاگل ہو گیا ہے. کی خیال ہے؟ انہاں دے اندر تے ویسے ہی کتابیں داری آندی تھی کہ سپرٹ کام کرتی انہاں کو سمجھ لگتی نہیں پائے کنا بھی کہندے رہو نے انہاں نے بے عزتی کی گل کرنی. تو جی اج دے شاگرد ہوندے نا تو انہاں لگے کہنا اے پادری تو سبر تو پاگل ہو گیا ہے. اتوں بادشاہ نے متھا لایا سو انہیں آپ بھی مرنا تے مروانا انہیں منو بھی ہے. کی خیال ہے؟ تے اور میں 2 بار اگے پھیرا مار رہا ہوں. چوتھا پھیرا ہی میرا ادھر نو جاندیا میں دوڑ دوڑ کے میری لتاں بھول گیا جی. اے نے گھٹیاں بھی نہیں باتوں کہانیاں پھر انہیں میرے کو ہی اپنی. کی خیال ہے؟ تے اے 5واں پھیرا میں چلا تے منو بدل ذرا بھی نظر نہیں آیا تے مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. پھر منو مثال ہے اب کوئی اج نہ ہوندا تو میں کہنا ہی لیکن انہوں نے نہیں کیا. کیا خیال ہے؟ وہ بھاگا. 7 چکر جب اس نے لگا لیے اور اس نے کیا دیکھا؟ بدل نظر آنا نظر آ رہی ہے. ہاتھ دے ایڈا کونے بدل ویکھیا ایڈا ہاتھ دے ٹکڑے دے برابر ایڈا. جدو انہیں بدل ویکھیا تے انہیں اجے بدل ویکھیا نہیں انہوں پجائی پھران رہا ہے شاگرد نوں اپنے اسٹوڈنٹ نوں پجائی پھران رہا ہے تے آواز انہیں پہلے ہی سن دی. ایمان دیکھو اس کا. اور وہ بھی اتنا تابعدار وہ بھی کہہ رہا ہے استاد تو 70 بار بھی بولے گا اور میں بغیر سانس لیے جاؤں گا. آج دے دور میں اکثر انہوں سوچ رہا اور میں بڑے دیر پہلا بھی پیغام دیتا میں کہتے ساڑھے سگردہ جو 70 بھی ہوندے نا تو ایک پیرا یہ نہ جانا یہ نہ کہنا استاد ایک ہفتہ ہونا انہوں بلانا نہیں ہوا میٹنگ سے. آہی بڑے آکے تھا کہ گئے ہیں تو سانو بڑا نسایا. ان کی اتنی تابعداری ہے. میں یہ بھی تابعداری بتاؤں تو میں ہر روز آ کر دیکھتا ہوں یہ بھی ایک تابعداری ہے.
देख जाए ना, ये भी ताबेदारी है। और वो बाबरकत कैसे हुए भला? वो उसने कितने मोजज़े किए? 16 किए, और उन्हें 32 कैसे कर लिए? मैं इसकी स्टडी कर रहा था और मैं देख रहा, मैंने कहा कैसे इन्होंने बरकत को लिया, ये कैसे इन्होंने इतने बड़े, उसने 16 किए, इसने 32 कर दिए और बड़ा नाम कमाया, और जब मरा भी तो क्या हुआ है, फिर भी मोजज़े जिंदगी के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, इन्ना मनु दसो कि एलिया ने डबल मसा जड़ा लिया सी, कि उन्हें यसू ने क्या, यसू जी मैंने डबल मसा दे दे, या उन्हें खुदा ने क्या मैंने डबल मसा दे दे, या उन्हें रूह कुछ ने क्या मैंने डबल मसा दे दे। अपने उस्तादों के पता है आजकल इस मसा क्यों नहीं सीख कर पाते? पता आप लोगों को, जब आगे नए अहदनामे के अंदर हम स्टडी करते हैं बाइबल मुकद्दस की, रूह कैसे ठहरता था रसूलों के वसीला से, कि रूह इंजी को बैठा है ते रूह जाकर उन्हें फाड़ लिया, छोड़े, ऐसे था। रूह उनके ऊपर जब वो हाथ रखते तो रूह उनके वसीला से ठहरता और काम करता, और वो रूहानी तरक्की पाते और बाबरकत होकर जमीन के ऊपर जिंदगी बसर करते, और ऐसे काम वकूफ पजीर होते जैसे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि तुम लोग मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कैसे करोगे? कौन सा फार्मूला आप लोगों के पास आ गया है? वो ही फार्मूला है जो पुराने अहदनामा के अंदर एलिया के अलीशा की जिंदगी के अंदर ठहरा। वो ही फार्मूला है जो एलिया के अलीशा की जिंदगी के अंदर ठहरा। आज वो फार्मूला पतरस के वसीला से उनकी जिंदगी के अंदर ठहर रहा है। आज वो फार्मूला और रूहुल कुछ की नेचुरल सुपर पावर जो है पौलुस के वसीला से ठहर रही है। आज वो कुदरत बरनबास के वसीला से ठहर रही है। आज वो कुदरत स्टीफनस के वसीला से ठहर रही है। आज वो कुदरत यूहन्ना के वसीला से लोगों की जिंदगी के अंदर क्या कर रही है? ठहर रही है। लेकिन कैसे? खुदा तो काम करता है, खुदा तो अजीम और पाक और पावरफुल है, वो सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने लोगों को नहीं भूलता, क्योंकि उनके वसीला से उसने काम करना होता है। क्या ख्याल है? उनके वसीला से खुदा ने क्या करना होता है? काम करना होता है। और काम रूहुल कुछ, बेशक पादरी जाने या ना जाने, लेकिन रूहुल कुछ जानता है। पादरी भाई चुप चुप के गे करे कि नहीं नहीं आओ तुझे देख लो, तुझे कलाम सुनाओ, आओ तुझे आप प्रोत्साहन करो, तुझे याद करो। लेकिन रूहुल कुछ जो है वो जानता है, उसको पादरी की मोहब्बत को भी नहीं देखेगा, वो स्टूडेंट्स की मोहब्बत को पहले देखेगा कि तू तो इन्हें चुप चुप के बैठाना है, तू तो इन्हें करना है। लेकिन ये कहाँ तक करते हैं? इनकी ताबेदारी कहाँ तक है? मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर एक ताबेदारी का जबरदस्त किस्म का लेसन मिलता है। आवाज उसने जोरदार बारिश की पहले से सुन ली हुई थी। वो अगर चाहता तो उन्होंने कहता चल हाँ तू भी इधर आ मेरे नाल, गोडे मुद्दे मार जमीन ते, मैं ते की करना, मैं ते गोडे में सिर लेना, तेरे को हो सकता मुश्किल होए, लेकिन तू ऐसे कर गोडे मुद्दे मार के मेरे नाल दुआ कर दे। ये क्या है? उसने इनकार तो नहीं करना था, लेकिन उसने कहा ये आसान होगा इसके लिए, मैं इसको पकाने के लिए, इसको बेहतर तरबियत देने के लिए, इसको अपने से भी बड़ी पावर देने के लिए इसको एक और काम दूंगा। वो काम क्या था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार छा। और वो गया, उसने जरा भी इनकार नहीं किया। इसलिए वो बाइस बरकत होते थे। हालेलुया। आज बाबरकत स्टूडेंट्स क्यों नहीं होते? इनके अंदर ताबेदारी नहीं होती। मैंने अपने उस्ताद की बहुत की हुई है,
صحیح بات ہے. میں نے اس وقت تو بڑا شکین ہوتے تھے ہم، اب بھی ہیں لیکن تب زیادہ. لیکن کبھی میں نے واحد کے کا پیمپر چینج نہیں کیا اب تک. یہ بڑے ہو گئے، اب تو پیمپر شمپر کا نام بھی ختم ہو گیا ہے. تو لیکن اپنے استاد کی بیٹی کے میں پیمپر چینج کرتا رہا ہوں، اس کے بیٹے کی بھی پیمپر چینج کرتا رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ نہیں کہتا، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اپنی بتاتا ہوں کہ میں جو کماتا تھا ہفتے کا، میں جا کر اپنے استاد کی جو بیوی ہوتی تھی اس کے ہاتھ پر رکھتا تھا. کافی عرصہ میں نے ایسا کیا، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ خدا کا خادم ہے اور یہ ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کی جو تربیت، یہ جو خدا کا کام کرتا ہے، کوئی گھر کے اندر پرابلمس نہ ہو. میں پوچھتا رہتا جب بھی جاتا. میں نے کہا بچے کیسے ہیں آپ؟ وہ بھی ہماری طرح ہی تھی، لیکن وہ بیٹا کہتی ہوتی تھی ہاں بیٹے سب کچھ ٹھیک ہے. میں نے کہا گھر میں سب ٹھیک ہے. میں نے جان بوجھ کر کہنا کہ مجھے وہ دو جو مجھے لگنا تھا کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے، کہ میں سننا چاہتا تھا کہ ان کے منہ سے کہ اگر ختم ہو گیا تو میں بھاگ کر جا کر لا کر ان کے گھر میں رکھوں. تابع داری کرنے کی کوشش کرتے تھے، رات بھر دباتے رہتے. اگر وہ رات کو 3 بجے بھی کال کرتے نا کہ تصور اٹھ جا اور اس جگہ پر جانا ہے، تو پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی اور جیسے بھی کپڑے پہنے ہوتے تھے. ایک بار ایسے ہوا کہ میں نے ٹروزر صرف شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ہمیں جانا پڑا کہاں پر، گجرا والے کے پاس کوئی گاؤں تھا، اور اس نے کال کی کہ تصور کدھر ہو؟ میں نے کہا گھر پہ جانا ہے، پوچھ جاؤ. تو جب سے اسٹاپ کرا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو بول دے کہ سر باہر اندھیرا ہے اور کتے بلے بھی بڑے ہیں. میں نے کہا اوکے سر. ڈرتا 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 ایجنسی پر پہنچا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. جب وہاں پر پہنچا اور مجھے کم سے کم گھنٹہ سوا گھنٹہ وہاں پر کھڑے ہو کر سائڈ پہ انتظار کرنا پڑا، اور استاد بڑی 1.5 گھنٹے بعد آئے. ہاں پہنچ گئے. میں جی میں نے تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا. چل میں پیچھے بڑے لیٹ ہوں گے. اوکے سر. میں آپ لوگوں کو تابع داری کی بات بتا رہا ہوں. کیا ہے اس نے کیا کام، اس کو آواز پہلے سے آگی ہوئی تھی، اس نے سن لی ہوئی تھی، اور وہ خدا کے دل کی بات کو جانتا تھا. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ 17 باب کے اندر خدا مجھے بھیج رہا ہے اس کے پاس جانے کے لیے، تاکہ یہ جو کال ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک زبردست قسم کی بارش جو ہے اس کے ایریا کے اندر پڑنا جو ہے وہ شروع ہو. لیکن وہ جاتے جاتے بڑے کام جو ہے وہ سنوارتے جا رہے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں، اور بتاتے جا رہے ہیں، لیسن دیتے جا رہے ہیں، سبق دیتے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ آج کے دور کے اندر بننا چاہتے ہیں. جب وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، کرمل کے پہاڑ کے اوپر، تو انہیں بھی کیا کہ ایناک بدل ایستاچی ایناک بدل نظر آیا جی. اچھا، اور نسنا شروع کر دے. پھر اس نے اس کو بھی بھاگا اور اخیاب کو بولا کہ اب تیرے پیران نے جڑی سپیٹ ہے نا اینج لگ جائے جی میں 72 سیٹی دی ہوندی ہے اپنا 250 دے پتہ نہیں 100 200 گیئر دے وچ نس جا، کیونکہ بڑے تیز دی بارش جڑی وہ آنے والی. ہاللیلویہ. اس قدر خدا کی پاور جو ہے اس کے اندر آ کر گہرے طور پر کام کر رہی ہے. پہلے آسمان کو بند کر رہا ہے، پھر آسمان کو کھولا ہے، اور پھر آسمان جب کھلا تو ایک بار بڑی کثرت کے ساتھ کھل گیا. اس نے 3.5 سال کی کثرت جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر پورے کر دی، اور دیکھا کہ چاروں طرف پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، پانی پانی ہے. سارا بنجر پن، خشکی، کال پن خدا کی قدرت کی بدولت جاتا رہا. کیا خیال ہے؟ اور وہ بھاگا، ایلیا بھی بھاگا. وہ اس ڈر میں بھاگا کہ میں نے اب ان کے 450 جھوٹے نبی کو مار دیا ہے. تو اخیاب بھی بھاگا. اخیاب بھاگا اور لکھا بائبل مقدس کے اندر، وہ جا کر ایزابیل کو کہتا ہے کہ اس نے تیرے لاڈلیاں نو مار دیتا ہے، 450 نو کر لے ہن جو کرنا ہے. اس نے کہا میں ہن انج کراں گی کہ میں او دے انہاں تو بھی بری موت ایلیا نو دواں گی. عقل دی انیے تینوں خیال ہونا چاہیے کہ 3.5 سال انہیں کیا آسمان بند ہو گیا ہے، تے آسمان بند ہو گیا ہے. انہوں نے کیا تے آسمان کھل گیا ہے. تے وہ کوئی عام تے نہیں ہے نا.
تو ہاتھ تو کھلے جانے پیچھے پہی کیا خیال ہے؟ اتنی عقل نہیں آ رہی. عقل کے اوپر پردہ جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا, اور کچھ ایسے ہیں جن کی عقل سے پردہ ساری عمر ختم ہی نہیں ہوتا. ان میں سے وہ تھی کون؟ ایزابل. ایزابل جو ہے ان میں سے تھی. جب وہ پھر بھی یہ باتیں کر رہی ہے, لیکن کیسے اس کو مار سکتی تھی؟ وہ تو خدا کا منصور تھا, وہ تو خدا کا سورما تھا, وہ تو خدا کا برگزیدہ تھا, وہ تو خدا کی سن کر چلتا تھا, اور اس کا تو بال بھی جو ہے تو بینگا نہیں کر سکتی, اس کو تو خراش بھی نہیں لگا سکتی. بے شک تو اخیب کی بیوی ہے, بے شک تو کتنی بھی بڑی سردارنی یا تو بڑے قبیلے کی سلطنت کی وارث کیوں نہ بن جائے, لیکن تو یہ نہیں جانتی کہ جس کے پیچھے تو پڑی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے, وہ زندہ عظیم خدا کا بندہ ہے جس کا نام ایلیا ہے. لگاتی رہی زور, لیکن کیا اس کو مار پئی؟ ہلاک پئی اس کو؟ قدرت ہی نہیں تھی ان کے اندر. پوری سلطنت جو ہے پیچھے لگی ہوئی ہے, اور وہ خدا کا بندہ آرام کے ساتھ کھاتا پیتا سوتا, اور ان کے سامنے جب دل چاہتا آ جاتا اور ان کو ہلاک کرتا, اور ان کے آگے شرطیں رکھ دیتا کہ آؤ اگر تمہارے اندر وجود ہے تو دیکھتے ہیں کس کی قربانی کو آگ آ کر چٹ کرتی ہے. اخیب قوما اپنی لے کے بڑیاں فوجاں لے کے پیچھے چڑھیا, تو جدوں دل چل جا کے سامنے کھلو جاندے اللہ بھی ہے انہیں. لیکن اب کچھ نہیں بگاڑ سکا کہ ایزابل نے کی کرنا سی. پھر وہ وہاں سے بھاگا, اور لکھا ہے کہ وہ دوڑا گیا اور ایک جو کے درخت کے نیچے جا کر وہ بیٹھ گیا. کون؟ ایلیا. جا کر بیٹھ گیا. پورے جب دیکھتے ہیں اس کا سارے اس کے جو خطوط ہیں اس کو پڑھتے ہیں, تو وہاں پر جا کر یہ بیٹھا تھوڑا جا پریشان لگا ہے, وہ بھی تھک بڑا گیا, تے پیاس بھی لگ گئی. پتہ نہیں کتنا سفر کر کے آیا سی, بے وعدے کرو, تے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے روٹی بھی نہیں کھاتی. ایک ہی کام کر رہا ہے, روٹی کی پرواہ نہیں ہے, شاید پانی کی پرواہ ہے ایسی کہ نہیں, لیکن خدا کے کام کو کرتے جا رہا ہے. اخیب کو دکھا رہا ہے کہ میرا زندہ خدا جو ہے وہ عظیم خدا ہے. جب تک اس نے خدا کے حکام کو پورا نہیں کر لیا, اس نے کچھ نہیں کھایا, اس کو ملے نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے. جو کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا, انہیں بھوک کیوں لگی کیونکہ انہیں کچھ کھاتا ہی نہیں, پھر تو دوڑنا بھی پیا. اس کو بولتے ہیں خدا کی تابعداری. پہلے خدا کا کام, پہلے خدا کا کلام. ساڑھے لوگوں نے آج بڑے سارے میں کالا کر کے کیا, آج بارش بے شک ہے لیکن کلاس لازمی ہے. اچھا منت لگا مشکل ہی ہوگی کیونکہ بارش طوفانی ہونے لگی ہے. وہ ایلیا والی بارش ہے جدوں نے کیا گیا اپنوں نس جا بارش ہے, طوفان آ جانے کے لیے گھیرے سے نہ جائے, کوئی نو والا طوفان شاید آ جائے گا. ٹھیک ہے, بارش بڑی زیادہ ہے, منت لگا نہیں مٹی ہوگی. کیا ہے یہ بھوکا پیاسا, اس کو خدا کا بندہ بولتے ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے, اور جس وجہ سے کبھی میٹنگز یہ بائبل کلاس جو ہے یہ بند ہو. آج بہت سارے لوگ اسی وجہ سے نہیں آتے کہ صرف بارش کی وجہ سے, کہ بارش پہن لگی طوفانی لیکن یہ اڑنا چاہیے. کی خیال ہے اگر اڑ گئی تو پھر کام تو خراب ہو جانا ہے. پتہ نہیں کریت کا نالا تو لب گئے, سانو کریت کا نالا بھی نہیں لبنا. کی خیال ہے, بہت ساری پرابلمس تھی. لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں ٹائم جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے, باتیں بہت ساری ہیں ابھی, لیکن آج ہم نے ویسے بھی میٹنگ لیٹ سٹارٹ کی. چاہے کچھ بھی ہو جائے, خدا نہ کرے کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے جس وجہ سے کبھی یہ کلاس مس ہو, ورنہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ کلاس بند نہ ہو, یعنی کہ اس کی چھٹی بھی نہ ہو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں شہر کے اندر نہ ہوں تو پھر ہو سکتا ہے اگلے دنوں کے اندر کچھ اور سٹی کے اس کے اندر پروگرام ہے ایک ویک کے لیے, پھر ہو سکتا ہے. ورنہ میرے ہوتے ہوئے میری 100% کوشش ہے, چاہے موسم کیسا بھی ہے, چاہے میں بھوکا ہوں, چاہے میں پیاسا ہوں, چاہے میں کیسا بھی ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ یہ کلاس مس
نہ ہو, کیونکہ جو خدا پورا ویک کلام کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے میرے ساتھ, جب تک میں آپ لوگوں تک نہ پہنچاؤں اور میرے اوپر بارڈر رہتا ہے جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ شکین ہیں کہ بھائی ویٹ کرتے ہیں کلاس کا کہ بھائی اس ہفتے کے اندر ہم نے کلاس کو بائبل کو لینا سیکھنا ہے, کہ اپنا ہاتھ دکھائیں گے. یہ بڑی تڑپ کے نال کرنے منو نے خدا نو مانا. کیا کہا ہے جن کے اندر طلب ہوتی ہے میں کلام کو سیکھوں گی اور خدا مجھے ہیل کرے گا, خدا میری زندگی کے اندر کام کرے گا اور میں ایک زبردست سورموں کی طرح زندگی کو بسر کروں گی. ہاللویا. اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں, خدا کی تابعیت, خدا کے مقدس کلام کو ترجیح دینا سیکھیں, خدا کے کلام کو عزت دینا سیکھیں. موبائلہ جیتے ٹی ویاں جیتے بڑا سمجھ ہو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, کی خیال ہے, لیکن ووٹ کو تو عزت دے دی ہو. اب دیکھیں ان کو عزت دیں یا نہ دیں, دینی چاہیے پاکستانی آپ کو, لیکن اس سے بڑی جو عظیم بات ہے وہ خدا کا کلام ہے, جس سے بڑی کوئی بھی بات نہیں ہے. لاسٹ میں باتیں کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں خدا کے کلام کا مصنف کون ہے؟ لاسٹ پر یہ بات, اور بھی کوئی بتائے. اس کے رائٹر جو ہیں, جو لکھنے والے ہیں, وہ کتنے ہیں؟ 40 ہیں. لیکن ایک تھا جو لکھانے والا تھا شروع سے, وہ روح القدس تھا. رائٹ, جگہ بندہ یہاں ایک ہی تھا, روح القدس, اس نے لکھایا. اور میں حوالہ دوں گا. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کلام کی میرے لیے عزت نہ کریں. کیا خیال ہے کہ تصور بھائی یا پادری تصور کہتے ہیں تو عزت کرنی ہے, اس لیے عزت کریں کیونکہ یہ روح القدس کا کلام ہے. یہ روح القدس نے تحریک کیا ہے. یہ 40 لوگوں کو روح القدس نے لیا اور استعمال کیا اور اس پوری بائبل کو آپ لوگوں کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا. نکالیں پترس کا دوسرا خط, پہلا باب اور 21 آیت. جو کلام کہتا ہے وہ زبردست ہے. کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی. دوسرا پترس پہلا باب 21 آیت. کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے, یہ جڑی نبوت دی جڑی گل ہے نا, یہ کوئی بھی آدمی دی خواہش دے نال نہیں لکھی گئی. یہ گل یاد رکھو, یہ میں گلاں کرن رہا نا تہاڈے نال, یہ میری ہے کسی آدمی دی خواہش نہ نہیں لکھی گئی. یہ اگر آدمی کی خواہش سے لکھی جاتی جو کہندا یہ 40 لوکاں انہوں نے لکھیا جہدے وچ یوحنا دا بھی نام ہے, لوکا دا بھی نام ہے, داؤد دا بھی نام, انہاں دی خواہش نہ. لیکن یہ نبوت کی باتیں آدمی کی خواہش سے نہیں قلم بند کی گئی, بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے, آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے, بلکہ خدا کی پاور کے سبب سے یہ وجود کے اندر آئی ہے. اس لیے اس کو ترجیح دینا, عزت دینا, رسپیکٹ دینا جو ہے وہ کیا ہی خوب اور باعث برکت ہے. موسم کی طرف نہ دیکھا کریں, خود کی طرف نہ دیکھا کریں, بیماری کی طرف پائیولیم نہ دیکھا کریں, سر کی درد کو نہ دیکھا کریں, کسی بھی پریشانی کو نہ دیکھا کریں. ہر طرح سے اور ہر حالات کے اندر خدا کے کلام کو عزت اور رسپیکٹ دینا شروع کریں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے کام کرنا زمین کے اوپر شروع کرے گا. یہ آپ لوگوں کو بڑھانا اور ترقی یافتہ بنانا سکھائے گا. غیر اقوام کے اندر آپ لوگوں نے قدم کیسے رکھنا ہے, غیر اقوام کے اندر آپ لوگوں نے جینا کیسے ہے, صرف راضی کو کیسے آپ لوگوں نے نصیب کرنا ہے, اور تر و تازہ ہو کر کامیاب ترین زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے. یہ خدا کا کلام آپ لوگوں کو سکھائے گا. روح اور اس کی قدرت کی بدولت وہ کام کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کی زندگی کے اندر. ہاللیلویا,
हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप लोग ताबेदारी के लोग नहीं आते, खुदा के लोगों की आप बरकत नहीं कहलाएंगे। खुदा इन चंद बातों के वसीले से आप लोगों को बरकत दे। सभी आंखें बंद करें और अपने स्वरों को यीशु की हजूरी में